مرګي خپل په ځای باندې کېنه دا پنځپیره د مولانا بشیر صاحب زوی چې درک شوی دی کوم ملګري ته معلومات یې د خواته راولي اویس نومې دی اویس تیز کرنا ہے ٹھیک دلته خیر ناس کې پات صحیح فوده دی نه کا کار دې دغې لکاري دې ته ودرې او دلته ودرې خام بیا رسول الله بل تر سره دی الحمد لمن قدر الخلق ونور الخلق وصور الخلق وخلق الخلق بالحق الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بفضل الله وبحمد الله اللہ ہی کی خاص مہربانی اور تلطفات الہیہ کے پیش نظر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا اور
حاضری لگوانے کا یہ شرف اور موقع نصیب ہوا ہے۔ انتہائی خوشی اور مقام مسرت ہے کہ بحمد اللہ موحدین مومنین کا یہ اجتماع ہر لحظہ ہر لمحہ یعنی ہر سال پہلے سے زیادہ اپنا جوبن دکھاتا ہے۔ محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور دعوت دینے والوں کا اخلاص بھی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہاں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا، بس یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ امیر محترم کی ایک تو زیارت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ احباب مخلصین موحدین کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پشتو میں نظمیں سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آدمی اپنے آپ کو اتنا گلٹی فیل کرتا ہے کہ جب وہ پشتوں میں نظمیں سنائی جاتی ہیں، آپ لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی اچھی بات ہی ہوتی ہوگی، اس لیے تو آپ نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہم آپ پر ہی تو امیر صاحب کے اس حکم کی انشاءاللہ میں اطاعت کروں گا۔ وہ فرما رہے ہیں آپ کو پشتو سیکھنی پڑے گی، تو مجھے سیکھنی چاہیے کہ نہیں؟ بس ایسی ہی جس طرح کی آپ اردو بولتے ہیں ایسی ہی میں کوئی ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں گزارا کر لیا کروں گا۔ اللہ اکبر، دل سے یہ ایک بھوک سی اٹھتی ہے، ایک تڑپ اور ایک دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ اس موحدین کے اجتماع کو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے قائد بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اور گویا ہمارے معلم مربی بھی ہیں، اور شیخ القرآن بھی ہیں، اور شیخ القرآن صرف نہیں ہے، ابن شیخ القرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس سرزمین پر جو پودا ایک جید عالم دین شیخ القرآن مولانا بالفضل والعلم اولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو پودا لگایا تھا، آج وہ الحمدللہ ایک لہلہاتا گلشن بن چکا ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور خوشی بھی ہوئی ہے مولانا بندیالوی صاحب کا خطاب سنتے ہوئے۔ انہوں نے ایک جملہ چٹکلے کے انداز میں سنایا کہ مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میں محمدی بیگم سے نکاح کروں گا، یہ آسمانوں پہ لکھا گیا ہے، مگر مرزے کی اس آسمانی تحریر کو بعض لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا، وہ پیشین گویاں کرتا رہا اور ملتان والے لے گئے۔ یقین کیجئے مجھے آج پتا چلا ہے کہ مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے میں ملتان والوں کا حصہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی جرت ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ مولانا شمس العادی صاحب، یہ اگلے سال یہ لگام مجھے نہیں ڈالنی آپ نے،
ہاں یہ سامنے ہو نا تو یہ عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا کسی کھونٹے سے بند کیا ہے. الحمدللہ بہت بڑا اجتماع اور بہت جید خطباء علماء اور توحید کا خطیب چھوٹا ہوتا ہی نہیں، سارے ہی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ توحید بڑی ہے نا. الاہم فالاہم اعرف المعارف ہے، اس لیے توحید بیان کرنے والا بھی بڑا خطیب ہوتا ہے. اس لحاظ سے سارے ہی بڑے خطباء نے بیان کیا اور غالباً میرا خیال ہے کہ میرے بعد جماعت کے ایک شیر موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ میرے لیے ہے یا ان کے لیے ہے؟ اچھا ان کے لیے، مطلب میرا جو نمبر نہیں لگا. تو حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب حافظ اللہ تعالی، میری ان سے بالمواجہہ بائی فیس آج پہلی ملاقات ہوئی ہے. وہ ادھر مرکز میں، اور ان کے خیالات اور ان کا طرز فکر میں سن کر تعجب ناک بھی ہوا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے. اللہ ان کے اس فکر میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو اس میں برکت عطا کی عطا فرمائے. گفتگو ہوتی رہی ہے، باتیں چلتی رہی ہیں، توحید کے بارے میں ہونی بھی چاہیے. کتاب اللہ کی، قرآن مقدس کی عظمت اور شان بیان ہوتی رہی ہے. یہ سارے جو عنوانات ہیں بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہیں. میں نے بند کروایا تھا، پھر کس نے کھول دیا اس کو؟ مجھے گرمی نہیں ہوتی، اس کو آپ بند کریں. شیخ صاحب تو حضرت کے اوپر والا چلا ہے نا، میرے اوپر. قرآن بھی عظیم ترین کتاب ہے، بے مثال ہے. پوری کائنات کٹھی ہو جائے کہ وہ قرآن کی مثل لے آئے، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسی کوئی کلام نہیں لے آ سکتے. بلکہ ایک سورت نہیں، ایک ٹکڑا، ایک آیت بھی نہیں لے آ سکتے. بعض لوگوں نے اس کا ابتدا میں ہی تجربہ کر لیا تھا. کسی نے سورۃ الکوثر کو لکھا اور ایک شاعر تھے بہت بڑے مشہور وہ ایام جاہلیت کے، انہیں کہا کہ یہ رباعی مکمل کریں. اس کے 3 مصرے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ رباعی مکمل نہیں ہے، رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، تو اس میں چوتھا بنائیں. تو اس نے چوتھا کیا بنانا تھا، اس کی دوسری طرف لکھا ما ھذا بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، میں اس جیسا چوتھا مصرع کہاں سے لاؤں. وہ مسلمان نہیں، غیر مسلم شاعر تھا. قرآن بہت عظیم کتاب ہے، لیکن یاد رہے قرآن جس سینے پہ نازل ہوا ہے وہ بھی بے مثال ہے. نہیں سبحان اللہ تو میں خود کہہ لوں گا انشاءاللہ. مجھے تقریر آتی ہے تو سبحان اللہ بھی آتا ہے، بڑا ایزیلی آتا ہے الحمدللہ. محبت وحی الہی بھی بے مثال ہے. اگر وحی الہی بے مثال ہے تو وحی الہی جہاں نازل ہوئی ہے جس قلب و دماغ پہ، وہ بھی بے مثل بے مثال ہے، وہ بھی اعلی و انور اور اطہر ہے.
اگر میں اپنے ذوق کی بات کروں تو یہ خاموش قرآن ہے اور محمد بولنے والا قرآن ہے. یہ کسی کو خود نہیں بلاتا، اس کو بلوانے والا داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح یہ معصوم عن الخطا ہے، اسی طرح اس کا شارح اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معصوم ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ اب مقام مدح ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ کتنا ٹائم ہے میرا؟ یہ تو کام خراب ہو گیا پھر ساری رات. نماز تک یہ وہی ہیں جو مفتی صاحب کے اعلان پر ماشاءاللہ کہہ رہے تھے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز تک، اور مفتی صاحب جماعت کرا کے گھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اصل خطاب ان کا ہونا ہے. میں آج سننا چاہتا ہوں ان کا خطاب. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک. اگر آپ نے چاول کھائے ہوئے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ. امیر صاحب نے آپ کو خوب سیر کروایا، اس کا مطلب ہے. بعض اجتماع ہوتے ہیں وہاں پانی نہیں ملتا، بہرحال یہاں الائچی والی گرم گرم چائے ملتی ہے، وہ بھی سٹیج پر. یا ایھا النبی انا ارسلناک. اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، اپنی توحید کا گواہ بنا کر، ومبشرن اور ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر. اللہ فرماتے ہیں ڈرانا بھی ہے، خوشخبری بھی دینی ہے، مگر ان سارے کمالات، ان ساری صفات کا محور اعلیٰ کیا ہونا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، دعوت دینے والے اللہ کی طرف. داعِيًا إِلَى اللَّهِ. میں پی چکا ہوں، نہیں اب نہیں کہا. دوران تقریر تو میں بالکل نہیں پیتا ہوں. میں نے وہاں بیٹھ کے پی تھی نا، آپ میری طرف پیٹھ کر کے بیٹھے تھے. مولانا شمس العاطی سے آپ کی ماشاءاللہ پیٹھ بھی چوڑی ہے. إلى الله بإذنه. اے میرے پاک پیغمبر، دعوت اللہ کی طرف دینی ہے. آؤ سجدہ کرو اللہ کو، نظر و نیاز دو اللہ کے نام پہ. جانور، دمبے، بکرے، چھترے، ریوڑی، تلونگڑی، پھلی، ٹاکی، تورورورو، یہ سارے کام کسی غیر کے لیے نہیں کرنے، یہ کس کے لیے کرنے ہیں؟ داعیان الی اللہ. یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ ہماری مرضی کے کام ہیں. ہم انہی کاموں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اے میرے پاک پیغمبر، کل آپ فرما بھی دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ.
یا خلوتو، یہ جو قصہ سنایا یوسف علیہ السلام کا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ او کائنات والو، او مکہ والو، او پتھروں کی پوجا کرنے والو، غیر اللہ کے نام پہ سجدے کرنے والو، غیر اللہ سے اپنی مرادیں حاجت جبی جبہ سائی خوابہ فرسائی کرنے والو، سن لو ھذہ سبیلی، میرا تو یہی راہ ہے، یعنی ادعو الی اللہ۔ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کسی کو گوارا لگے یا نہ لگے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کسی کو خوش لگے یا نہ لگے، ادعو الی اللہ، میں تو ہر وقت پکارتا رہتا ہوں، بلاتا رہتا ہوں۔ ادعو مضارع ہے نا، میں تو ہر وقت بلاتا رہتا ہوں، میں پہلے بھی بلا رہا ہوں، اب بھی بلا رہا ہوں، میں بلاتا رہوں گا، بلاتا رہ رہا ہوں۔ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی پوجا اور عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری پہرے داری کے ساتھ، پوری عصمت کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ۔ جس وقت قرآن آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ نے پہرا لگا دینا ہے، اللہ ایسے رصد لگاتا ہے، ایسا پہرا لگاتا ہے کہ پہنچ گیا پیغام کے نہیں، صحیح پہنچا کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ایسی کلام ہم نازل کر رہے ہیں جس کے اندر باطل کی ملاوٹ نہیں، جس کے اندر جھوٹ نہیں آ سکتا، نہ اس کے دائیں آئے نہ اس کے بائیں آئے، نہ آگے آئے نہ پیچھے آئے، نہ اس کے اندر باطل ہے، نہ بیان کرنے والے کی زبان میں باطل ہے۔ اللہ محمد الرسول اللہ کو بے عیب بنایا، ایسا بے عیب بنایا۔ محمد الرسول اللہ کے اندر عیب تلاش کرنے والے کرتے رہ گئے، نقص تلاش کرنے والے کرتے رہ گئے، مگر اللہ نے محمد الرسول اللہ کی سیرت کو بھی بے مثال بنایا، محمد کی صورت کو بھی بے مثال بنایا، محمد کی شریعت کو بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کی طبیعت کو بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کی نصیحت کو بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کی وصیت کو بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کا حسن و حسن بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کا علم و علم بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کی تقریر و تصویر بھی بے مثال بنائی، پیغمبر کی تفسیر و توضیح و تلویح و تنبیہ و تحریک و تبریک و تنظیم و تطہیر و تجویز بھی بے مثال بنائی، پیغمبر کا تصور، تخیل، تعبد، تجوز، توحد، تفرد، تلطف بھی بے مثال بنایا، پیغمبر کی تکبیر بھی، تنویر بھی، تنمیر بھی، تامین بھی، تخصیص بھی، ترکیب بھی، ترمیم بھی، محمد الرسول اللہ کی تفضیل بھی، محمد الرسول اللہ کی حرکت و برکت و وفرہ و جمعہ و لمہ و سنت و امت بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کی تراوت بھی، لینت بھی، جدت بھی، جہدت بھی بے مثال بنائی، محمد کی نبوت، مروت، سروت، ابوت، فتوت بھی بے مثال بنائی، محمد الرسول اللہ کی جوانی بھی بے مثال بنائی، محمد کا عین زین قرب بود بین بھی بے مثال بنایا، محمد کا راس آس باس بھی بے مثال بنایا، محمد کی نظر بصر فکر فقر بھی بے مثال بنایا، محمد کا سفر
حضر بھی بے مثال بنایا، محمد کی اجازت اقامت ادارت بھی بے مثال بنائی، محمد کے اصحاب و ازواج بھی بے مثال بنائے، محمد کے لیل و نہار بھی بے مثال بنائے، محمد کا غصہ و پیار بھی بے مثال بنایا، محمد کا اقرار و انکار بھی بے مثال بنایا، محمد کا اقبال و ادبار بھی بے مثال بنایا، محمد کا ماضی اور حال بھی بے مثال بنایا، محمد کا یعول و معال بھی بے مثال بنایا، محمد کا فکر و خیال بھی بے مثال بنایا، محمد کا نور سرور تو حرکت برکت بھی بے مثال بنائی، محمد کا زبیر طلحہ نوم یقظہ بھی بے مثال بنایا، محمد کا قلب حلب جلب سلب بھی بے مثال بنایا، محمد کا عدل فضل اصل نسل بزل بھی بے مثال بنایا، محمد کی محفل ممبر بستر ممبر بھی بے مثال بنایا، محمد کی حبیبہ عتیقہ خدیجہ نائمہ فاطمہ عائشہ بھی بے مثال بنائی، محمد الرسول اللہ کا قاب و عطف و قطف و وجہ و رسغ و لسان بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کے رجل و رجلان بھی بے مثال بنائے، محمد الرسول اللہ کا سن و سنان بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کا مقام خطبہ عروہ اسوہ عمدہ قدوہ بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کے عینان و اذنان بھی بے مثال بنائے، محمد الرسول اللہ کا ہر انداز بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کی حکمت اور لقمہ بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کی کتاب و خطاب و ایاب و ذیاب بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کی حیا ادا بقا رضا رضا بھی بے مثال بنائی، محمد الرسول اللہ کا سجدہ تحیہ بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کا رکوع و خشوع و خضوع و وضوء بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کا بخت و تخت و رخت بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کے سفر اوج موج فوج بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کی ترقی تسلی تجلی تدلی تجزی بھی بے مثال بنائی، محمد الرسول اللہ کی سوچ اور اوج بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کا کردار و رفتار و لیل و نہار بھی بے مثال بنایا، محمد الرسول اللہ کو بے مثال بنایا کیونکہ آپ کے اوپر بے مثال قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو کائنات والو، نہ میرے قرآن کے اندر عیب ہے نہ بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ میں عیب ہے۔ اتنا ہی جیوے نا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر بنایا ہم نے۔ یہ سراج ہے جو منیر ہے، یہ ایسا سورج ہے، ایسا چراغ ہے، ایسا مینار علم نبوت ہے، مینار ہدایت ہے، ایسا علم ہے نبوت کا۔ اللہ فرماتے ہیں سراجا منیرا، یہ ہر وقت ہم اللہ روشنی روشن ہے، صرف خود روشن نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دینے والا ہے۔ یہ جو آسمان کا سورج ہے اس میں ہمیشہ منیر والی صفت نہیں رہتی، یہ صبح کے وقت کچھ ہوتا ہے، دوپہر کے وقت کچھ اور انداز میں ہوتا ہے، جب ڈھلنے لگتا ہے جب چھپنے لگتا ہے اس وقت تسکیمیاں رانائیاں ساریاں ڈوب جایا کرتی ہیں، کبھی کبھار اس کو گرہن بھی لگ جاتا ہے، یہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہمہ وقت منیر والی صفت نہیں لگی ہوئی، مگر محمد رسول اللہ کا جو آفتاب نبوت ہے اللہ فرماتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ او کائنات والو، میں نے نبوت
نبوت کا جو سورج بلند کیا ہے، ایسی ہدایت کے ساتھ، ایسے علم و کمال و جلال و جمال کے ساتھ اس طرح طلوع کیا ہے جس کے ساتھ ہم لازم منیر والی صفت لازمہ بن کے رہ گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا میاں بیان بھی منیر ہے، محمد الرسول اللہ کا اعلان بھی منیر ہے، محمد الرسول اللہ کا اتقان بھی منیر ہے، محمد الرسول اللہ کا تقوی دعویٰ فہوہ بھی منیر ہے، محمد الرسول اللہ کی ساری رسالت اور نبوت منیر ہے، محمد الرسول اللہ کی لسان و بیان بھی منیر ہے، محمد الرسول اللہ کی تقریر و خطاب بھی منیر ہے۔ کائنات والا یہ جو آسمان والا سورج ہے، اس کے اوپر تو آندھیاں اور بادل بھی چھا جایا کرتے ہیں، اس کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ کا جو علم نبوت کا سورج ہے، اس کے اوپر کسی جادوگر، کسی شیطان، کسی بے ایمان، کسی پتھر کے پجاری کا حملہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ علی بصیرت، جس دل کے اندر، جس دماغ کے اندر بصیرت موجود ہو، اس پر کوئی شے اپنا تسلط نہیں جما سکتا۔ مقابلے پہ آئے تھے نا جادوگر، مگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اٹھے، شف 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 پھونکے مارتے رہے۔ کیوں؟ کہتے تھے اس کو جنون ہو گیا، معاذ اللہ، یہ جو ہے نا بزرگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کو دم شم کرواؤ، تو دم کرنے والے الٹا بے دم ہو کے اٹھ گئے۔ ہاں، اللہ اکبر فرمایا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ فرمایا والنجم اذا هوى، قسم ہے تارے کی جب وہ نیچے گر جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی عادت ہے چیزوں کے کمالات کو بطور شہادت پیش کرتا ہے قسم اٹھاتے وقت، حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا، بظاہراً یوں لگتا ہے والنجم اذا تلا، قسم ہے تارے کی جب وہ طلوع ہو جائے، جب وہ روشن ہو جائے، روشنی پھیلانے لگے، مگر اللہ نے یوں قسم نہیں اٹھائی والنجم اذا هوى، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ گر جاتا ہے۔ یہ گرنے کی بات اس لیے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں میں نے آفتاب نبوت کا تذکرہ کیا ہے، ما ضل صاحبکم یعنی نبیکم و رسولکم وما غوی، آگے رسول کا ذکر ہے، اور جہاں رسول موجود ہو، جہاں سورج طلوع ہو، وہاں تارے، وہاں تاروں کی روشنی، اس کی قسم کھانا بے فائدہ ہے۔ سورج کی روشنی سب کی روشنی پہ غالب ہے کہ نہیں؟ ہاں، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، سن لو دنیا والو، وما ینطق عن الہوی، ان هو الا وحی یوحی۔ یہ جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں توحید سناتے، اپنی مرضی سے نہیں تمہارے مسالک کی تردید کرتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، بلکہ یہ جو
جو سناتے ہیں یہ واقعتاً وحی ہوتی ہے، اپنا ان کا دعویٰ نہیں بلکہ یقیناً وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ویسے بھی میں نے محمد رسول اللہ کو سچا صادق اور امین بنایا۔ محمد رسول اللہ جو بھی بات آتی ہے پردہ غیب سے اس کو چھپانے والے قطن نہیں ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور کچھ ملانے والے بھی نہیں ہیں، نہ چھپانے والے ہیں نہ ملانے والے ہیں۔ جس طرح ہم بھیجتے ہیں اسی طرح سنانے والے ہیں، ہم بجلی بجھانے والے ہیں۔ ہاں ادھر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ لے آنے والے ہیں۔ ہاں بھائی بڑا پکا انتظام ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی جاگ رہے ہیں نا، شاباش، دایاں ہاتھ کھڑا کریں، دایاں جو سو رہے ہیں، مطلب سارے جاگ رہے ہیں۔ مولوی کی بات آخر تک سن کر پھر ہاتھ اٹھایا کریں، مولوی کو پتہ کوئی نہیں چلتا کلٹی مار جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی فرمایا سبحان اللہ، ایک حدیث یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت اکتب کلما سمعت، میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل مبارکہ میں بیٹھا کرتا تھا، جو بھی میں سنتا میں وہ سارا کچھ لکھ لیتا۔ بہت کم لوگ تھے عرب میں جو لکھنا جانتے تھے، تو جو جانتے تھے وہ لکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں لکھتا تھا؟ اريد حفظه، میرا ارادہ تھا کہ میں ساری حدیثیں یاد کروں، حافظ الحدیث بن جاؤں، میں اس لیے لکھا کرتا تھا۔ مگر ایک دن کیا ہوا، فنہتنی قریش، بعض قریشیوں نے مجھے روک دیا، محمد بشر یتکلم فی الغضب والرضا، مجھے وہ قریشی کہنے لگے ہر بات دین نہیں ہوتی، محمد بھی بشر ہیں، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوش ہو کر بولتے ہیں، کم از کم لکھنا ہی ہے تو پہلے پوچھ لیا کرو جناب میں یہ جملہ لکھوں یا؟ وہ کہتے ہیں امسکت عن الکتاب، میں لکھنے سے رک گیا۔ بھئی ٹھیک ہے ساری باتیں نہیں لکھتے، ایک دن مجھے خیال آیا ان کے کہنے سے میں نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا، مجھے خود آپ سے پوچھ لینا چاہیے۔ آپ سے کہہ رہے ہیں میں اس طرح لکھا کرتا تھا، اس طرح میں نے لکھنا بند کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھی بٹھاؤ پشتوں میں، بیٹھ گئے اردو میں، کمال نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، تو فرمایا میں اس طرح لکھا کرتا تھا، اس طرح میں رک گیا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتلائیے نا میں نے پہلے ٹھیک کیا تھا یا اب ٹھیک کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اکتب اکتب اکتب، اے عبداللہ لکھا کر لکھا کر لکھا کر لکھا کر۔ واشار بعصبہ الی فیہ، آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ لا یخرج منہ الا الحق، تو ہر بات لکھ لیا کر کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی قسم ہے میرے منہ سے سچ ہی نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
سوال آیا داعیاً الی اللہ باذنہ، حسن و جمال کے تقاضے ہوتے ہیں، بخت و اقبال کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ دعوے ہوتے ہیں، کچھ دلائل ہوتے ہیں، کچھ مقتضیات دعویٰ ہوتے ہیں، کچھ تقاضے، کچھ لوازمات دعویٰ ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جو دعویٰ دیا اس کے دلائل بھی دیے، اس کے لوازمات بھی دیے، اس کے اقتضاءات بھی دیے ہیں، تاکہ جہاں سے بھی باطل حملہ کرے اس کو منہ کی کھانی پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر سب سے اول والے میں آپ کی تبلیغ کا نقطہ اول اور مرکزی محور اور میاں صدری مسئلہ یہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو کہہ دیں، میری طرف سے کہہ دیں قال ربکم، کیا سبحان اللہ ہے؟ ہاتھ چھوڑ دو صوفی صاحب، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں ادھر والے کو، وہ جو احتوا اور گوٹھ کی شکل میں بیٹھا تھا، گوٹھ نہیں تربوں میں بیٹھے ہیں بے شک، لیکن گوٹھ لگا کے نہیں، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، ایسے جیسے یہ بخشا بخشایا سارے گناہ ہم نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اردو ہے نا، ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا شمس الہادی صاحب نے حضرت امیرنا فرما رہے تھے، پشتو میں خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے پرچی لکھی تو میں وہاں بیٹھا جو ہے نا میں نے اس کو پڑھ لیا، اس میں لکھا تھا کچھ بیان اردو میں کریں، ایسا مولانا شمس الہادی صاحب، کچھ بیان اردو میں کریں، لیکن یہ ہمیں پرچی نہیں دیتے کہ کچھ بیان سرائکی میں کریں، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا، لیکن چلیں بار وہ پشتو ہی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، اس نے کہا ہے مجھے پکارا کرو میں استجابت کروں گا تمہاری، اور جو نہیں پکارتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محمد الرسول اللہ کو جسم بھی اللہ نے اور بے مثال دیا، کتاب و خطاب بھی بے مثال دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک دفعہ سفر میں آئے، 1400 صحابہ کرام کی معیت میں آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے آ کے گزارش کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر نہانا تو درکنار رہ گیا، اب تو وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حل عندکم من ماء، کسی کے پاس کوئی تھوڑا بہت پانی ہو تو لے آئے۔ ایک کے پاس پانی تھا وہ لے آیا، آپ نے پھر ایک تست اور تھال منگوا لیا، اوتیب تست وہ تھال بھی لے آیا گیا۔ آپ نے کیا کیا، وہ تھوڑا سا پانی اس تھال میں، آپ تھال سمجھ رہے ہیں وہ جس میں حلوہ ڈال کے کھاتے ہیں، اب تو سمجھ آئی نا، تھال سے کام ہو مزہ ہی نہیں آتا۔ سانک، خانک پشتوں کا پہلا سبق ہو گیا آج، خانک، وہ خانک لے آئے، وہ جو تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اس میں انڈیل دیا، ثم وضع یدہ فی الطست، پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس خانک میں رکھ دیا، اس طرح رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت الماء رأیت الماء یتفجر من خلال اصابعہ، میں نے خود دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی انگلیاں مبارکہ کے درمیان والے خلال سے پانی کے فوارے نکل رہے، ہے تو معجزہ، لیکن محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے نا۔ بات تو یہ ہے نا کہ آخر مظہر بھی کس چیز کو اللہ نے بنایا۔ اللہ، ایک اور حدیث سن لیں پھر انشاءاللہ چھٹی کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَأُوتِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک جزئی فضیلت تھی، بعض چیزوں میں جزئی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، حالانکہ جس پر فضیلت وہ جزئی فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس سے افضل ہوتا ہے، یہ جزئیات کا باب ہے۔ تو ہر بندے نے سوچا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کل مجھے جھنڈا ملے گا، ہر بندہ سوچ رہا ہے۔ مگر جب دوسرا دن آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ادعو علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، درد ہوتا تھا، پانی بہ رہا ہے، آشو بے چشم ہے۔ ان کو دو آدمی لے آئے، دائیں بائیں سارا دے کر، کیونکہ آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں رہی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا آپ نے آج جھنڈا تھامنا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو درد ہے، تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ادنو الیہ، ذرا میرے قریب آ۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک اپنے لعاب دہن سے تر فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ان کی آنکھیں کھول کر ان میں وہ لعاب دہن لگا دیا۔ فرمایا اب تکلیف ہے کہ نہیں؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اب تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے، لگتا ہے کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ اب بتائیں یہاں مرزے کی نانی بھی نہیں پوری آ سکتی، مرزا خود رہ گیا۔ جتنے کمال اللہ نے، کچھ اوصاف بھی ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں خاتم النبیین، جتنے اللہ نے کمال محمد الرسول اللہ کو دیے ہیں، صرف کتاب نہیں، صرف شریعت نہیں، سیرت اور صورت کے اللہ نے جو کمال دیے ہیں، ان کمالوں کا بھی محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ وہ کمال بھی بعد میں کسی انسان کو نصیب۔ ہاں اللہ پر ایک اور بات یاد آ گئی، پھر چھٹی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نبوت دے دی، اپنی کلام اور رسالت کے ساتھ آپ کو چن لیا ہے، آپ میرے رسول ہیں۔ اس وقت فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میں نے کام تو کرنا ہے، مگر یہ کام جو توحید والا ہے، تیرے دین والا ہے، یہ شرح صدر کے بغیر ہو سکتا؟ یہ طرح مولانا فرما رہے تھے، مولانا سجاد الرحمان صاحب، شرح صدر کے بغیر درس قرآن۔ ہاں، اور واقعی سچی بات ہے، قرآن کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، قرآن کے درس کا شرح صدر واقعی پنج پیریوں کو نصیب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو فرمایا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ علیہ السلام نے تو مجھے کہا اللہ سینہ کھول دے، مگر محمد الرسول اللہ کا نمبر آیا تو انہیں کہنا ہی نہیں پڑا، میں نے خود کھول دیا۔ کھولنے کے بعد میں نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ الم نشرح استفہام بھی انکاری، لم نشرح جہاد معلوم ہے، یہ بھی انکار۔ جب انکار کا انکار ہو جائے تو معنی اقرار والا بن جاتا ہے، جب نفی کی نفی کر دی جائے تو معنی اس بات والا بن جاتا ہے۔ الم نشرح یعنی قد شرحنا لک صدرک، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے تو آپ کا سینہ بہت پہلے سے کھول رکھا ہے۔
آدم علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں فتلقى آدم من ربی کلمات، آدم علیہ السلام نے خود مانگے لیے سیکھے، مگر تو اور کلمے بھی کتنے ملے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مگر محمد الرسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے تو فعل معلوم ذکر کیا، فتلقى آدم، جب محمد الرسول اللہ کو مخاطب فرمایا تو فرمایا انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم۔ وہ فتلقى، یہ لتلقى، اس نے خود سیکھے اس کو، اس نے خود مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ادھر خود فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔